میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں یہ قربانی کا پورا معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ 8 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ اسی لیے 8ویں تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، سوچ کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 تاریخ کو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خواب میں اللہ کی طرف سے حکم ہے، واقعی میرے کریم نے یہ حکم فرمایا ہے۔ یہ سوچ رہے تھے، تو سوچ میں ایک دن گزر گیا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا اور وہی حکم، تو آپ پہچان گئے کہ یہ رب کا ہی حکم ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن۔ پھر 10 تاریخ کو جب آپ نے خواب دیکھا تو پھر آپ نے عزم مصمم کر لیا کہ اب اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ اسی لیے اسے یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں۔ اسی لیے قربانی کا دن کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کو مینشن کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب بیان کرتے ہیں اور بیٹے کو ذبح کے لیے تیار کرتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال کی تھی، کم و بیش۔ فلما بلغ معه السعی، یعنی اس عمر کو پہنچ چکے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس میں باپ کا دست و بازو بن کے ساتھ دے سکیں، دوڑ دھوپ کر سکیں، یہ عمر کو پہنچ چکے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے خواب سنایا، تو بیٹے کی عظمت پر قربان جائیے کہ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا خواب ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر کے اندر مجھ جیسا بیٹا عطا فرمایا اور آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، آپ باپ ہیں یا کون، کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، نور نبوت حضرت اسماعیل کی پیشانی میں منتقل ہونا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کسی قسم کے احتجاج کی بجائے، شکوے کی بجائے، شکایت کی بجائے، جو کچھ انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب یہاں انداز دیکھیے، باپ تو خواب کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے خلیل کو عرض کر رہے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جو حکم آپ کو دیا گیا۔ گویا نبی بھی جانتے، حضرت اسماعیل بچپن میں جانتے ہیں کہ خلیل کا خواب، نبی کا خواب، خواب نہیں ہوتا، حکم خداوندی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ابا وہ کر گزریے، مجھے شکوہ کرنے والا نہیں، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اتنی بڑی بات کہ ذبح کرنے کی بات ہے، تب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے عرض کرتے، ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ ضرور مجھے پائیں گے، ان قریب مجھے پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنی اولاد کو انبیاء کرام علیہ السلام صبر کی تعلیم دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں تب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد کی زبان پر صبر ہی رہتا اور زندگی میں صبر چھلکتا دکھائی دیتا، شکایت اور شکوہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ کیا چیز تھی؟
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اب باپ بیٹے دونوں تیار، یعنی بیٹے کا اتنا بڑا جگر۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں وہی بیٹا بہت اچھا جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرے، وہ بیٹا بہت اچھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنا بھی کہہ سکتے تھے ستجدنی من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے، لیکن انشاءاللہ کہہ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم اگر کچھ چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جتنی بھی نیفیق ہے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، وہ سب من جانب اللہ ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس طریقے سے اظہار کر دیا کہ ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اور شکوہ شکایت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین۔ تو اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اور اللہ کے حکم کے سامنے دونوں نے اپنی گردن جھکا دی۔ اب باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ اب آپ سوچیں کیا قدرت فرشتوں کے درمیان یہ منظر دکھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فخر فرما رہا ہوگا، فرشتوں سے فرما رہا ہوگا فرشتوں دیکھو یہ میرا خلیل ہے، خلیل جس کو میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہوں تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس طریقے سے تیار ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن کو اس نے جھکا دی ہے اور ماتھے کے بل اپنے بچے کو لٹا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صاحب مظہری نے اس واقعے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ واقعہ مینا میں صخرہ کے پاس ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ صاحب تفسیر مظہری نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فلما اسلما وتلہ للجبین، اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے عرض کیا ابا آنکھ پہ پٹی باندھ لینا، مجھے کس کے باندھ دو رسی سے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، کتنا فرما بردار بیٹا اور رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے کتنا جو ہے جذبہ ایثار کے جذبے کے ساتھ اس بیٹے کی عظمت پر قربان جائیے جو صبر کا پیکر بن کر اپنی جان بارگاہ سمدیت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، اور کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ رسی سے میرے ہاتھ پیر کو باندھ دینا۔ اب ذرا سوچو، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے ایک قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے اور ایک فکر ہمیں دی جاتی ہے کہ یقیناً چھری کا کام کاٹنا ضرور ہے، لیکن چھری اسی وقت مؤثر ہوتی ہے اور کاٹنے کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے جب اللہ اسے حکم دے، ورنہ کاٹنے کی طاقت کے باوجود اگر اللہ نہ چاہے تو چھری کاٹ نہیں سکتی۔ ایسے ہی آگ کا کام جلانا ہے، لیکن مولا اگر نہ چاہے تو آگ بھی باغ کے اندر تبدیل ہو جائے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور مولا جس کے لیے جو حکم فرما دے تاثیر بھی بدل جاتی ہے، اور پروردگار جل جلالہ جو ہے جو حکم فرماتا ہے اس کے وہ تابع ہیں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آواز آ رہی ہے، اور اوپر سے پھر ایک مینڈھا لے کر کے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس دمبے کو لٹا دیا گیا،
اور اس کے بعد اسے ذبح کر دیا گیا۔ اب قدرت نے جو کہا اور ارشاد فرمایا اسے سمجھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، یہ ایک تقدیر کے مسئلے پر اور فیصلے الہی پر راضی رہنے کے مسئلے کو یہ آیہ کریمہ اجاگر کر رہی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا، تو اس وقت تقدیر پر جو ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور قضاء الہی پر راضی رہنے کا جو جذبہ تھا، اسی جذبے کے تحت ایک شکایت بھی اپنے رب سے نہیں کی، مولا تو نے بڑھاپے میں مجھے بیٹا دیا اور اب اس کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے؟ نہیں، فیصلے الہی پر راضی۔ بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، فیصلے الہی پر راضی۔ پھر پروردگار جل جلالہ کی راہ کے اندر وہ ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، حکم آیا اور اس پر تیار ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو مولا نے بتا دیا میرے فیصلے پر راضی رہنے والے بندے، میں کبھی تجھے محروم نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن نے جو کہا انا کذالک نجزی المحسنین، تو جو مجھ سے راضی رہتا ہے میں اس کی خوشی کو پوری کر دیا کرتا ہوں، میں اس کی رضا کو پوری کر دیا کرتا ہوں۔ جو بندہ میری رضا کا خیال کرے میں اس کی رضا کو پوری کر دیا کرتا ہوں۔ تجھے بیٹے کی تمنا تھی، دعا تو نے کی تھی، اور پھر میں نے حکم دیا تو تیری دعائیں پوری کرنے کے بعد تجھے بیٹا بھی دیا، اور تجھے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، تو تو بیٹا ذبح کرنے کے لیے میری خوشی کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اب میرے بندے ابراہیم، میں بھی تیری خوشی کو فوقیت دیتا ہوں، اور اس جگہ پر میں دمبا بھیج کر تیری قربانی کو قبول کر کے تیرے اس بیٹے کو اس عمر تک پہنچاؤں گا جس عمر تک تیرا بیٹا پہنچنے کے بعد میرا آخری نبی تیرے بیٹے کی پشت سے ظاہر ہوگا اور اس کی نسل کے اندر ہوگا۔ تو یہاں یہ بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ فیصلے الہی پر، یعنی فیصلے الہی سے مراد یہ، اس کو آپ سمجھیں تھوڑا سا، کہ اللہ عز و جل نے بہت ساری چیزوں کا ہمیں حکم دیا جو نفس پر ہمیں گراں گزرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم عمل کریں گے تو یار ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں، مولا کا حکم ہے نا، اسی کا فیصلہ ہے نا، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو اب اگر ہم اس پر راضی رہتے ہیں تو پھر یہی آیت ہمیں تسلی دیتی ہے انا کذالک نجزی المحسنین، پھر یہ تسلی دیتی ہے۔